اللہ والوں مالی تنگ دستی یا رزق کی تنگی یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے۔ اللہ کسی کا رزق جو ہے وہ کشادہ کر دیتا ہے اور کبھی کسی کا رزق تھوڑا سا تنگ کر دیتا ہے۔ ہاں ان باتوں کے اوپر توجہ ضرور کرنی چاہیے کہ جن باتوں کا شریعت نے ہمیں بتایا ہے، نشاندہی کی ہے کہ کن باتوں کی وجہ سے رزق کی تنگی آتی، کن باتوں کی وجہ سے رزق کی تنگی آتی، جو 2 4 5 میرے ذہن میں آ رہی ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ میرا اپنا ذاتی مشاہدہ اور تجربہ ہے، جس گھر کے اندر لڑائی جھگڑا رہتا ہو اس گھر کے اندر رزق آیا ہوا بھی چلا جاتا ہے، یعنی وہ کروڑ پتی، ارب پتی، کھرب پتی بھی ہوں گے، پائی پائی سے وہ محتاج ہو جائے۔ یہ میں مسئلہ عقلی طور پہ بھی آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ لڑائی کس کی وجہ سے ہوتی ہے؟ شیاطین کی وجہ سے۔ لڑائی کس کی وجہ سے ہوتی ہے؟ شیاطین کی وجہ سے۔ تو جس گھر میں لڑائی جھگڑا رہے گا اس کا مطلب ہے اس گھر میں شیاطین کا بسیرا ہے۔ تو جس گھر میں شیاطین کا بسیرا ہوگا اس گھر میں غیر یقینی ہوگی، اس گھر میں ظلمت ہوگی، اس گھر میں بے برکتی ہوگی، اس گھر میں فساد ہوگا، لڑائی جھگڑے ہوں گے، اس گھر میں بغض ہوگا، اس گھر میں حسد ہوگا، اس گھر میں کینہ ہوگا۔ تو جب اتنے لعنتیں اس گھر کے اوپر برس رہی ہوں گی جہاں شیاطین کا بسیرا ہوگا تو اللہ والوں اس گھر میں تو آیا ہوا رزق بھی واپس چلا جائے گا، اس گھر میں آیا ہوا رزق بھی واپس چلا جائے گا۔ پھر اس گھر میں رزق کی تنگی ہوتی ہے جس گھر میں افراد بے نمازی ہوں۔ کون ہوں؟ بے نمازی ہوں۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا اور رزق کی تنگی کا شکوہ کرتا ہے وہ بد نصیب ہے، جھوٹا ہے، اللہ پہ بہتان لگاتا ہے۔ تو فجر کی نماز کا خصوصی طور پہ جو تعلق ہے وہ خوشحالی کے ساتھ ہے۔ اور کتنے لوگ فجر کی نماز پڑھتے ہیں، کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر گھر کو اپنا پتہ ہے کہ پورا پورا ٹبر ہی ہے وہ سویا ہوتا ہے، پورا پورا ٹبر۔ پھر جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہے اس گھر میں رزق کی فراوانی نہیں ہے۔ تو جب نماز پڑھنے والے لوگ نہیں ہیں تو قرآن پڑھنے والے کہاں سے آ جائیں؟ جس گھر میں موسیقی چلے گی، ناچ گانا چلے گا، 24 گھنٹے ٹی وی چلے گا، اس گھر میں شیاطین ہوں گے۔ تو میں نے ابھی بات شروع ہی وہاں سے کی ہے کہ جہاں شیاطین ہوں گے وہاں رزق نہیں ہوگا، وہاں برکت نہیں ہوگی، وہاں سلامتی نہیں ہوگی، وہاں سلامتی نہیں ہوگی۔ تو اللہ کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے اپنے مسئلے کی تشخیص کرنی چاہیے۔ صرف یہ نہیں کہ وظیفے پڑھتے جاؤ، اب وظیفے بھی پڑھتے جاؤ، ساتھ ناچ گانا بھی ہے، گھر میں لڑائی جھگڑے بھی ہیں، حرام کی کمائی بھی آ رہی ہے، یتیموں کا حق بھی دبایا ہوا ہے، زکوٰۃ عشر بھی دبایا ہوا ہے، اور آپ ساتھ یہ بھی کہتے جائیں گے مالی تنگ دستی، مالی تنگ دستی، مالی تنگ دستی، اور گھر کا سارا کنبہ جو ہے وہ بے نمازی ہے، تو وظیفہ کیا اثر کرے گا؟ پھر کل ایسے وظائف کا نتیجے 2 نکلیں گے۔ کتنے نکلیں گے؟ 2۔ یا آپ رجت کا شکار ہو جائیں گے، جسمانی اور روحانی بیماریوں کا شکار ہو جائیں گے، اور اللہ نہ کرے اس بیماری سے نہ نکلے یا علاج نہ ہوا، کوئی اللہ والا نہ ملا، تو پھر دوسرا نتیجہ اس کا کیا نکلے گا کہ آخری وقت یعنی مرتے وقت ایمان سے بھی خالی ہو چکے۔ لوگ آج بھرملا ہمیں میسج کرتے ہیں، بھرملا 2 ٹوک کھلے الفاظ کے اندر، حضرت صاحب میں نے بڑے وظیفے پڑھے ہیں، کچھ نہیں ہوتا، وظیفوں سے کچھ نہیں ہوتا، قرآن سے کچھ نہیں ہوتا، معاذ اللہ، سیدھا سیدھا کہتے ہیں، سیدھا سیدھا کہتے ہیں۔ اب میں یہاں تو 1 گھنٹے میں مضمون سمجھا لیتا ہوں، اب مجھے بتاؤ کہ ہم واٹس ایپ پہ یا کامنٹ سیکشن میں ہم یہ باتیں سمجھا سکتے ہیں؟ دل ہی میں آواز آتی ہے وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، ظالموں کو قرآن سے نفع نہیں ہوتا۔ وہاں تو تقریریں نہیں ہم کر سکتے، بحث کا دروازہ نہیں کھول سکتے، چپ کر جاتے ہیں، صبر کرتے ہیں، بھائی ٹھیک ہے اگر تمہارا قرآن سے گزارا نہیں ہے تو جاؤ پھر شیطانوں کے پاس جاؤ، جادوگروں کے پاس جاؤ، عاملین کے پاس جاؤ، اگر ماں بہن کی عزت بچ گئی ہے تو جاؤ جا کے یہ بھی دو جا کے۔ تو کہنے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ صرف اللہ والوں مالی تنگ دستی کا شکوہ لے کے ہر وقت نہ پھرو، پہلے اس کی وجوہات کو ختم کرو۔
اگر گھر میں نماز نہیں ہے تو نماز کو لے کر آؤ. اگر گھر میں قرآن نہیں ہے، قرآن کی یعنی تلاوت نہیں ہے، تو قرآن کی تلاوت کو لے کر آؤ. گھر میں درود پاک نہیں پڑھا جا رہا تو درود پاک کو لے کر. گھر میں ناچ گانا ٹی وی یہ چلتا ہے، اس کو نکالو. گھر میں غیبت ہے، چغلی ہے، بیٹھ کے اپنے رشتے داروں کی برائیاں، سیاستدانوں کی ٹاک شوز کے اوپر برائیاں، یہ والی جو چیزیں ہیں ان کو گھروں سے نکالو. پھر گھر کے اندر تصویریں لگی ہوئی ہیں، چاہے وہ میری لگی ہوئی ہے، میری تو نہیں ہوتی لیکن میں کہہ رہا ہوں، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے چاہے وہ میری ہی کیوں نہ ہو، تصویر ہے. جس گھر میں تصویر لگی ہوگی اس گھر میں رحمت کا فرشتہ نہیں آئے گا. جس گھر میں کتا ہوگا رحمت کا فرشتہ نہیں آئے گا. تو جہاں رحمت ہی نہیں آئے گی وہاں برکت کیسے آ جائے گی؟ جہاں رحمت ہی نہیں آئے گی وہاں سلامتی کیسے آ جائے گی؟ اب مجھے بتاؤ، صرف وظیفے پڑھنے آپ کے 90% مسئلے ویسے ہی ختم ہو جائیں گے جو میں نے نشاندہی کی ہے موٹی موٹی. گھر میں کیا کرنا ہے؟ نماز کو لے کر آنا ہے، قرآن کی تلاوت کو لے کے آنا ہے، درود و سلام کو لے کے آنا ہے، حضور سے ٹوٹ کے پیار کرنے والی ادا کو لے کر آنا ہے کہ میں اور میرے بچے کملی والے سے پیار کریں. جتنا اللہ کے نبی علیہ السلام سے پیار کرو گے، اللہ والو یہ میں اسرار کی پتے کی فقیرانہ بات آپ کو بتا رہا ہوں، یہ میں آپ کو نقطہ دے رہا ہوں. جو بندہ کملی والے سے پیار کرتا ہے اللہ اس کو بھوکا نہیں مرنے دیتا، اللہ اس کا رزق کھول دیتا ہے، اللہ اس کی اولاد کو فرما بردار کر دیتا ہے، اللہ اس کی اولاد کو رنگ لگا دیتا ہے. اب تاریخ اٹھا کے دیکھو، میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ فرقوں پہ بات چلی جاتی ہے. ہر بندے نے تو اپنا ایک مولوی پکڑا ہوا ہے. کچھ ایسے لوگ بھی پیدا ہوئے جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کریمین کو معاذ اللہ کافر کہا، اور ان کا عقیدہ ہے آج بھی. وہ کہتے ہیں جو اس وقت نبوت کا اعلان ہی نہیں ہوا تھا تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کریمین کیا ہیں؟ کافر ہیں، ایمان سے محروم ہیں. اللہ نے ان کی زندگیاں اجیرن کر دی، اتنی اجیرن کر دی کہ روٹی سے لقمے سے اللہ نے محتاج کر دیا، اور لا علاج بیماری میں اللہ نے مبتلا کر دیا، اور تاریخ بھری پڑی ہے. پھر کسی اللہ والے نے ان کی اصلاح کی، پھر انہوں نے توبہ کی تو اللہ نے ان حالات سے ان کو نکالا. تو اس کا مثبت دیکھو نا کہ اللہ اگر پکڑتا ہے تو اللہ دیتا بھی تو ہے نا. تو اس لیے میں نے آپ کو یہ نقطہ دیا ہے، حضور سے پیار کرنا سیکھو، اہل بیت سے پیار کرنا سیکھو، آل رسول سے پیار کرنا سیکھو، اللہ تمہارے رزق کو بڑھا دے گا. جو جتنا اللہ کے نبی علیہ السلام سے محبت کرے گا اس کا رزق اتنا کشادہ ہوگا، گھر میں اتنا سکون ہوگا. تو گھر میں کیا لے کر آئیں گے؟ پہلے نماز، قرآن کی تلاوت، درود پاک، ذکر رسول، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت بھری باتیں، کبھی سیرت کی کبھی سورت کی. اور اس کے بعد کیا ہے؟ گھر میں سے نکالنا کیا ہے؟ ناچ گانا، مارننگ شو، سٹار پلس، HBO، یہ سارا گند گھر سے نکالنا ہے. جب یہ گھر سے گند نکل جائے گا پھر اگلا کام کیا کرنا ہے؟ کوئی غیبت کر رہا ہو رشتہ داروں کی، پھپھی کی، چچی کی، تائی کی، چاہے ماں بھی ہے تو ماں کے منہ کے آگے ہاتھ رکھ دو، ماں بس کر، اگے ہی اجڑ گئی ہیں، کتنا اجاڑ نہیں. فقیر نے بتایا ہے کہ تو ہی اجاڑ رہی ہے، تو سارا دن اپنے رشتہ داروں کی برائیاں کرتی ہے، چاہے ماں بھی ہے. یہ شریعت کا حکم ہے کہ اس کے منہ کے اوپر ہاتھ رکھو، بند کر ماں کہ ہر وقت تو نے اپنے رشتہ داروں کی برائیاں شروع کی ہوتی ہیں. اسا انہاں واسطے او کیتا تو انہوں نے ساڈے واسطے کی کیتا. جو ہونا تھا وہ ہو گیا، جو تمہیں چھوڑ گئے ہیں تم ان کو چھوڑ دو بس. تو گھر سے کس کو نکالیں گے؟ ناچ گانے کو، ٹی وی کو، ڈراموں کو، فلموں کو، میڈیا کو نکالیں گے. اور پھر کس کو نکالیں گے؟ غیبت کو، برائی کو. پھر کس کو، کون سا کام کریں گے؟ اگر گھر میں کوئی یتیم رہتا ہے، معصوم بچے رہتے ہیں، اللہ والو معصوم بچوں سے پیار کرو گے اللہ تمہارا رزق کھول دے گا. گھر میں بوڑھی ساس رہتی ہے، بوڑھا سسر رہتا ہے، بوڑھی ماں رہتی ہے، باپ رہتا ہے، خدا کی عزت کی قسم ہے تمہیں رزق ان کی وجہ سے دیا جاتا ہے. جو مظلوم اور کمزور گھر میں ہوتے ہیں، یتیم گھر میں ہوتے ہیں، رزق دیا جاتا ہے ان سے. آج جتنی ساس اور سسر ذلیل ہیں، دیکھیں نا، آج میرے گھر میں کوئی ساس اور سسر ہے تو کسی گھر میں وہ ماں اور باپ ہیں. حیت بدل جاتی ہے نا، میرے یہاں ماں باپ ہیں تو کسی کے وہ ساس سسر بھی تو ہے نا، اسی طرح کسی کے ساس سسر ہے تو کسی کے ماں باپ ہیں. تو اللہ والو آج ماں باپ بھی ذلیل ہیں، ساس سسر بھی ذلیل. گھر میں کچرا سامان رکھنے کے لیے سٹور روم ہے، ماں باپ کے لیے کمرہ نہیں ہے.
اپنی ساس کو سسر کو عزت دینا شروع کر دو، اللہ رزق کھول دے گا۔ اپنے ماں باپ پہ خرچ کرنا شروع کر دو، اللہ رزق کھول دے گا۔ گھر میں کوئی یتیم رہتا ہے، اس کا اوپر خرچ کرنا شروع کر دو، اللہ رزق کھول دے گا۔ کتے بلیاں نہیں رکھنی، ورنہ حشر بھی کتے بلیوں کے ساتھ ہوگا۔ آگے سے ہمیں منطق دیتے ہیں، سناتے ہیں کہ جی وہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے، ہم اس مخلوق کے پابند نہیں ہیں۔ تیری گلی کے اندر، تیرے رشتہ داروں کے اندر، تیرے گھر کے اندر کوئی یتیم رہتا ہے، اس یتیم کے اوپر تو دستے شفقت رکھ۔ کملی والے نے فرمایا کہ جتنے بال تیرے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اللہ اتنی نیکیاں عطا فرمائے گا، اتنے گناہ معاف کرے گا، اتنے درجات کو بلند کر دے گا۔ اب میں تو تجھے یہ سنا رہا ہوں، تو مجھے سنا کہ کتے کے اوپر ہاتھ پھیریں گے تو کیا ملتا ہے، بلی کے اوپر ہاتھ پھیریں گے تو کیا ملتا ہے، مجھے بتا نا۔ میں نے تجھے اللہ کے نبی کا پیغام پہنچایا ہے، تو مجھے بھی کچھ سنانا، تو میں بھی کتے بلیاں گھر میں رکھ لیتا۔ ہاں اگر کتا ضرورت کا ہے، رکھوالی کے لیے ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ تو شہروں کے اندر تو رکھوالی کتے نہیں کر سکتے، یہاں تو شوق پالے جا رہے ہیں۔ تو اللہ بولو جب یہ والا رزق کتے بلیوں کو جو دے رہے ہو وہ یتیموں کو پہنچاؤ گے، گھر میں کام کرنے والی ماسی ہے ان کو پہنچاؤ گے۔ دیکھیں ہم عید آئی ہے، میرے بچے ہیں یا آپ کے بچے ہیں، سارے شاپنگ کر رہے ہیں، تو جن کے گھر میں روزہ کھولنے کے لیے کھجوریں نہیں ہیں، جب ان کے گھر میں جوتے پہنچاؤ گے، ان کے گھر میں عید کا راشن پہنچاؤ گے، تو اللہ والو جو دعائیں وہ دیں گے، کیا کتا بلی وہ دعائیں دیں گے؟ جن کے ہم مکلف ہی نہیں، جن کے ہم ذمہ دار ہی نہیں ہیں، وہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ جانے اس کی مخلوق جانے۔ لیکن جب ہم ان کو باندھ لیں گے، قید کر لیں گے، پال لیں گے، پالتو بنا لیں گے، پھر ہم کیا ہو جائیں گے؟ ذمہ دار ہو جائیں گے۔ تو خام خواہ اپنے لیے پریشانیاں پالی ہوئی ہیں۔ تو اللہ بولو یہ موٹی موٹی باتیں تھی، ان کے اوپر نشاندہی کرو، جو میں نے کی ہے ان کے اوپر توجہ کرو، تو انشاءاللہ 90% رزق کا مسئلہ ویسے ہی حل ہو جائے گا، حل ہو جائے گا۔ میں آپ کے جو ہمارے ساتھی آتے ہیں، اوکاڑا کے امیر ہیں، ذیلی حلقے کے امیر ہیں، تو اب پہلے ان کے مالی معاملات اسی طرح کے تھے۔ ابھی میرے پاس آئے، یعنی مہینہ پہلے والی محفل میں وہ تشریف لے کر آئے۔ اب مجھے بتا رہے ہوں کہ حضرت صاحب سکون ہی سکون ہے، 25,000 میری تنخواہ ہے۔ اللہ بولو آج 25,000 میں کیا بنتا ہے؟ کتنی تنخواہ ہے؟ 25,000۔ کہتے 25,000 میں گھر بھی چلا رہا ہوں اور مہینے میں 5 محفلیں بھی چلا رہا ہوں۔ 25,000 میں گھر بھی چلا رہا ہوں اور مہینے میں 4 یا 5 اتوار آتے ہیں، 5 یا 4 محفلیں بھی چلا رہا ہوں۔ تو اللہ والو جب جن باتوں کی میں نے نشاندہی کی ہے، اگر ان کا آپ حل ڈھونڈ لیتے ہیں یا ان کو حل کر لیتے ہیں تو اللہ پھر یوں رزق کے اندر برکت ڈال دے گا۔ باقی 10% رہ گیا، 10% کا میں علاج بتا دیتا ہوں آپ کو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے حدیث پاک کو روایت کی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک عربی آیا، اس نے آ کے مالی تنگ دستی کا سوال کیا کہ یا رسول اللہ مالی تنگ دستی ہے۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یوں ٹیک لگا کے لیٹے ہوئے تھے، ٹیک لگا کے استراحت فرما رہے تھے، لیٹے ہوئے تھے۔ تو جب عربی نے آ کے سوال کیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک دم اٹھے اور آپ نے عربی کو مخاطب کر فرمایا کہ تم مالی تنگ دستی کا شکوہ کر رہا ہے، سوال کر رہا ہے، تسبیح ملائکہ کیوں نہیں کرتا؟ تسبیح ملائکہ کیوں نہیں پڑھتا؟ جس کی وجہ سے ساری مخلوق کو رزق بانٹا جاتا ہے۔ جتنی بھی اللہ نے مخلوق پیدا کی ہے، اس تسبیح کے ذریعے ان کو رزق ملتا ہے، اس تسبیح کی برکت سے رزق ملتا ہے۔ اس عربی نے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ وہ تسبیح ملائکہ فرشتوں کی تسبیح کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھ کے بتایا کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ۔ یا رسول اللہ پڑھنی کس وقت ہے؟ تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ طلوع فجر سے پہلے پہلے، یعنی سحری کے بعد، طلوع صادق اور طلوع فجر کے درمیان، جس کو آج کل آپ سحری کہتے ہیں، اس وقت میں اللہ ساری مخلوق کو رزق بانٹتا ہے۔ اور ماشاءاللہ اسی سو رہے ہوتے ہیں بالکل الٹے ہو کے۔ جب اللہ ساری مخلوق کو رزق بانٹ رہا ہے تو حق تو یہ بنتا ہے کہ میں بھی کاسا لے کے لائن میں لگ جاؤں، یا اللہ مجھے میرا کاسا بھی بھر دے۔
جب وہ رزق بانٹنے کا وقت ختم ہو گیا، صبح 8 بجے 9 بجے 10 بجے 11 بجے اٹھے تو پھر پیر صاحب کے پاس چلے جائے کہ روٹی دی بڑی تنگی ہے، مالی بڑی تنگی ہے، مالی بڑی تنگی ہے۔ جب اللہ دے رہا تھا تو لیا نہیں، پیر دے نہیں سکتا، اس سے مانگ رہا ہے۔ جو دینے پہ قادر ہے جب وہ دے رہا تھا، جب اس کا وقت تھا دینے کا، وہ لیا نہیں ہے، اور اب 10 بجے 11 بجے 12 بجے 1 بجے کس سے مانگا جا رہا ہے؟ درباروں پہ جا کے پیروں سے کہ جی مالی تنگ دستی ہے، تویز دے دو، عاملوں کے پاس جو دینے پہ قادر نہیں ہے ان سے مانگا جا رہا ہے۔ تو میں نے کیا کہا کہ یہ اپنی بدبختیوں کو دور کرنا ہے، جس طرح آپ حضرات نے ابھی افطاری کی ہے۔ ابھی جو لوگ بعد میں آئے ہیں، ابھی آئے ہیں، یہ اب آپ کہیں جی ہمیں لنگر دیں تو آپ ان کو کیا جواب دیں گے؟ بھائی جب لنگر چل رہا تھا تو اس وقت کہاں تھے؟ اب لنگر ختم ہو گیا۔ تو یہ مسئلہ اگر آپ کو سمجھ آتا ہے تو جب اللہ رزق بانٹ رہا تھا تو تم کہاں تھے؟ یہ مسئلہ کیوں نہیں سمجھ آتا آپ کو؟ تو رزق مخلوق کو کس وقت بانٹا جاتا ہے؟ سحری کے وقت، طلوع صادق سے طلوع فجر تک۔ اب بات میں نے سارا مسئلہ سمجھا دیا کیونکہ میں میرے رسول پہ بیٹھا ہوں، حق آپ تک پہنچا دیا ہے، لیکن ساتھ عرض یہ بھی کر رہا ہوں کہ بے شرموں اگر نہیں پڑھا جاتا سویرے ہی پڑھ لیا، عاملین کے پاس نہ جانا، تویز دھاگے نہ کرنا، مشرکانہ یہ نہ ہو، ایمان بھی دے بیٹھو، پڑھ لینا، انشاءاللہ کچھ نہ کچھ اس کی تاثیر آ جائے گی۔ فجر کی نماز کے بعد پڑھ لو، فجر کی نماز اگر نکل گئی ہے جس وقت فجر کی نماز پڑھو اس کے فوراً بعد پڑھ لو۔ اگر طلوع صادق وقت نہ پڑھ سکو صبح 9-10 بجے پڑھ لو، اور یا کسی وقت پڑھ لو، پڑھ لینا، ایمان بچا لو، اپنا ایمان بچا لو۔ جب آپ کو اس تسبیح کے رنگ لگیں گے تو انشاءاللہ پھر الارم لگا کے سو گے کہ نہیں، جب میں ڈاکٹر کے کہنے پہ دوائی ڈاکٹر کے بتائے ہوئے وقت پہ کھاتا ہوں تو جس طبیب نے یہ وظیفہ بتایا ہے اس کی ماننا کیوں ضروری نہیں؟ طبیب نے کہا تھا کہ طلوع صادق سے طلوع فجر کے درمیان میں پڑھنی ہے جب اللہ رزق دے رہا ہوتا ہے۔ تو میں بھی اپنا کاسا لے کے رب کی بارگاہ میں آ جاؤں گا کہ یا اللہ جتنا رزق تو دے رہا ہے پوری نہیں پہنی، بس تھوڑا جا رزق بتا دے، برکت ڈال دے، رحمت ڈال دے، سلامتی دے دے۔ یا اللہ میرے سے بچوں کے آنسو دکھ دیکھے نہیں جاتے، عید سر پہ ہے، کپڑے لے کے دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، میرے معصوم بچے کہتے ہیں جوتے لے کے دو، یا اللہ میرے پاس جمع پونجی نہیں، میری تنخواہ نہیں ہے اتنی، میں اپنی خواہشات کو تو ذبح کر سکتا ہوں، بچوں کو کیسے سمجھاؤں؟ تو اللہ والوں مانگو اس سے جو دینے پہ قادر ہے، پھر انشاءاللہ اللہ آپ کو کسی کے در کا محتاج نہیں ہونے دے گا۔ تو کس وقت مانگنا ہے؟ 2:30 بجے دوپہر کو درباروں پہ جا کے، درگاہوں پہ جا کے، عاملوں کے پاس جا کے پھوکے مروا کے، یا جب اللہ آوازیں دے رہا ہے؟ اللہ آوازیں دے رہا ہے۔ اللہ رب العزت مجھے آپ سب کو مانگنے والا بنا دے، اپنے در کا محتاج بنائے۔ ہم ہیں بھی محتاج ہیں، اللہ اس کا احساس عطا فرمائے۔ یہ تو کہنا بھی غلط ہے محتاج بنا دے، ہم اور کس کے محتاج ہیں؟ اسی کے محتاج ہیں، لیکن ہمیں احساس نہیں ہے۔ اللہ جو اللہ کے در کا محتاج ہو جاتا ہے پھر اللہ اس کو کسی کے در کا محتاج نہیں رہنے دیتا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اپنے اور محبوب علیہ السلام کے در کا محتاج بنا کے رکھے، اور جو نبی کریم علیہ السلام نے رستہ بتایا ہے، طریقہ بتایا ہے، اسی طرح ہمیں مانگنے والا بنا دے۔ طلوع صادق سے طلوع فجر جس کو سحری اب کہتے ہیں، یعنی آج کل 4 سے 5 کے درمیان، 4 سے 5 کے درمیان میں آپ اٹھ جائیں، 4 بجے اٹھ جائیں، ابھی 15-20 منٹ اذان میں ہوتے ہیں، تھوڑے سے دن گزر جائیں گے اذانیں اور پہلے آ جائیں گی، تو اس کے مطابق اذان سے 20 منٹ پہلے اٹھ جائیں، 25 منٹ پہلے اٹھ جائیں، اٹھ کے وضو کریں، 2 نفل پڑھیں اور ایک تسبیح کھینچ دو، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ۔ اب ہوگا کیا آپ کے ساتھ؟ بس آخری فکرہ سن لیں، جیسے اللہ کے نبی نے، میں نے نہیں، جیسے کملی والے نے بتایا ہے، جس طرح ہم ڈاکٹر نے، ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ دوائی پانی کے ساتھ لینی ہے، یہ دوپہر کو لینی ہے، یہ شام کو لینی ہے، اس کی اتنی پوٹینسی ہوگی، اس کی اتنی پوٹینسی ہوگی، تو یہ معالج نے بتایا ہے، طبیب نے بتایا ہے، سیدنا مولانا شافعی علیہ السلام نے بتایا ہے۔ 100 بار پڑھنی ہے طلوع فجر سے پہلے۔ ملے گا کیا؟ ملے گا کیا؟ رابی جب یہ وظیفہ لے کے حضور علیہ السلام کی بارگاہ سے چلا گیا، پھر جیسے میرے نبی نے تعلیم فرمائی، تربیت فرمائی، اس کے مطابق پڑھا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ چند دنوں کے بعد وہ
عرابی دوبارہ کملی والے کی بارگاہ میں آیا اور آ کے عرض کرنے کا یا رسول اللہ جو آپ نے وظیفہ دیا وہ میں نے پڑھا، اللہ نے مجھے نہیں مال دیا، میرے ہمسایوں کو بھی مالا مال کر دیا ہے۔ صرف اللہ نے مجھے مال نہیں دیا بلکہ میرے ہمسایوں کو بھی مالا مال کر دیا۔ تو پھر آپ تو ویسے ہی جل بن جائیں گے کہ وظیفہ میں پڑھا تو ہمسائے امیر ہو جائیں، یہ پاکستانی رگ پھڑکنا شروع ہو جائے، یہ ایسے ایسے ٹک ٹک کرے گی۔ حضرت صاحب پہلے والی بات تو آپ کی ٹھیک ہے کہ میں امیر تھی ویسا یا میں امیر تھی جہاں، تو یہ بات تو آپ نے آگے کہہ دی کہ ہمسائے بھی امیر ہو جائیں گے، انہوں نے تو پہلے میری زندگی عذاب بنائی ہوئی ہے، اگر اور امیر ہو گئے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ والے جب اللہ تیرے وظیفے کی برکت سے ان کو امیر کرے گا، اللہ ان کے دلوں کو بھی پاک کر دے گا، قدورتیں نکال دے گا، نفرتوں کو نکال دے گا۔ تو کیسے پڑھنا ہے؟ جیسے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں تعلیم فرمایا۔ اب تمام حضرات کو جو ہے اس وظیفے کی اجازت ہے، مجھے بھی اجازت ہے، میں کون ہوتا ہوں اجازت دینے والا؟ بس یہ ہے کہ میں نے اللہ کے نبی کا پیغام آپ تک پہنچا دیا اور آپ نے سن لیا۔ اللہ رب العزت سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔